گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے کامل ولیوں میں سے ایک ولی ہیں، جن کی کرامات، جن کی فیض سے پوری دنیا واقف ہے۔ میں آج حضرت داتا گنج بخش کی آپ کو ایک دو کرامات بیان کر کے سناؤں گا۔ حضرت داتا علی حجویری کا وہ فیض ہے جس کے کرامت سے، جس کی فیض سے تمام مسلمان، تمام عاشقان رسول واقف ہیں۔ جیسا کہ حضرت داتا علی حجویری سب سے پہلے جیسے لاہور تشریف فرما ہے تو سب سے پہلے ایک مسجد شریف، اللہ کا گھر تعمیر کرانے کا کام اسٹارٹ کیا، کام شروع کیا۔ داتا صاحب نے جیسے ہی مسجد کا کام شروع کیا، مسجد کا کام چل رہا تھا، اس وقت کے کچھ علماء دین، کچھ انسان داتا علی حجویری پہ اعتراض کرنے لگے کہ جو آپ نے یہ مسجد بنا رہے ہیں، یہ جو آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، ان کا قبلہ درست نہیں ہے۔ تو داتا علی حجویری سارے علماء، سارے لوگوں کی باتیں سن کر خاموش رہے۔ مسجد کا کام چلتا رہا، اللہ کا گھر کا کام چلتا رہا۔ جیسے ہی کام اپنے انجام پر پہنچا تو داتا صاحب نے سارے علماء کو، سارے لوگوں کو جو اعتراض کرنے والے تھے، سب کو بلایا۔ جیسے بھی پہنچے تو داتا صاحب وضو فرما کر نماز شروع کی، سب کو حکم فرمایا کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھو۔ تو داتا صاحب جیسے ہی نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو سب کو وہ قبلے کی جگہ، سب تمام علماء کو جو داتا صاحب کے پیچھے نماز پڑھے تھے، سب کو کعبۃ اللہ کا دیدار ہوا، بیت اللہ سب کو نظر آ گیا۔ ساروں نے یہ ماجرا دیکھ کے، ساروں نے یہ کرامت داتا صاحب کی دیکھ کے حیران ہو گئے۔ ہم تو اعتراض کرنے والے تھے، ہم تو اعتراض کرنے آئے تھے، مگر داتا صاحب نے اللہ کے کرم سے ہمیں وہ اس اعتراض سے بھی بچا لیا اور بیت اللہ کا دیدار بھی کرا لیا۔ آج بھی وہ جگہ بنی ہوئے، جو داتا صاحب کے دربار پہ حاضر ہوئے ہیں، جو زائرین گئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آنکھوں سے وہ جگہ ابھی بھی دیکھی ہوئی، ابھی بھی بنی ہوئی ہے، جہاں پر داتا صاحب نے سب کو بیت اللہ شریف کا دیدار کرایا۔ ایک اور داتا صاحب کی مشہور کرامت ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ داتا علیہ رحمہ کے عرس مبارک پہ دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں۔ تمام عاشقان رسول، عقیدت مند، وہ دودھ بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے پیتے ہیں داتا صاحب کے عرس پہ، اور تمام دور دراز علاقوں سے وہ دودھ لے کے آتے ہیں اور دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ اور جو نہیں پہنچ پاتے وہ اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں دودھ کی سبیلیں لگا کے داتا صاحب کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے وہ دودھ تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت بڑی مشہور کرامت ہے داتا صاحب کے ٹائم کی۔ جیسے ہی داتا صاحب لاہور تشریف فرما ہے تو جہاں پر ابھی داتا صاحب کی مزار ہے، وہاں پر دریائے راوی کا کراس ہوتا تھا اس ٹائم۔ تو داتا صاحب دریائے راوی کے کنارے پہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس ٹائم ایک بوڑھی عورت دودھ کا مٹکا لے کے جا رہی تھی۔ کہاں لے کے جا رہی تھی؟ ایک غیر مسلم، ایک ہندو، ایک جادوگر جوگی کے پاس۔ داتا صاحب نے جیسے ہی بڑھیا کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ بڑھیا اس میں کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگی کہ اس میں دودھ ہے، میں جوگی کے پاس لے کے جا رہی ہوں۔ تو داتا صاحب نے حکم فرمایا کہ اس سے مجھے ایک پیالہ دودھ کا دے دو۔ تو داتا صاحب نے فرمایا کہ اس سے مجھے ایک پیالہ دے دو۔ تو وہ بوڑھے عرض کرنے لگی اگر میں نے آپ کو یہ دودھ دے دیا تو وہ جوگی، وہ جادوگر، اس کی وجہ سے ہمارے جو جانور ہیں، ہمارے جو گائے ہیں، وہ دودھ دینا چھوڑ دیں گی اور دودھ کی جگہ خون نکلے گا۔ تو داتا صاحب نے فرمایا مجھے ایک پیالہ دے کے جاؤ، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس عورت نے، اس بڑھیا نے داتا صاحب کو ایک پیالہ دودھ کا دے کر جب گھر واپس چلی گئی تو جب دوسرا دن آیا کہ
جانوروں کے دودھ دینے کا ٹائم آیا تو ان کے تھنوں سے بے انتہا دودھ نکلنے لگا۔ اس عورت کے گھر والوں نے جتنے بھی گھر میں برتن تھے سارے بھر گئے، پڑوس کے برتن بھر گئے، پھر بھی دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو دوسرے دن بڑھیا وہ دودھ لے کر داتا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئی، عرض کرنے لگی، داتا آپ کی دعا سے دودھ بھی بڑھ گیا ہے اور تھنوں سے خون بھی نہیں نکل رہا۔ تو داتا صاحب مسکرا کر فرمانے لگے، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کرامت دیکھ کر داتا صاحب کی باقی جو پڑوسی لوگ تھے، ان کے رشتہ دار تھے، وہ بھی داتا صاحب کے پاس دودھ لے کر آنے لگے۔ جب یہ حالات اس جوگی نے دیکھے، اس غیر مسلم جوگی نے یہ حالات دیکھے تو پریشان ہو گیا کہ کیا بات ہے، میرے پاس دودھ نہیں آ رہا، یہ دودھ والے کہاں چلے گئے ہیں۔ جب اس حالت کا پتہ اس جوگی کو چلا کہ کیا ہو گیا ہے، لوگ آج کل میرے پاس دودھ لے کر نہیں آ رہے، کافی دنوں سے میرے پاس کیوں نہیں آ رہے ہیں لوگ دودھ دینے، تو ان کو پتا چلا کہ ایک اللہ کا درویش، ایک اللہ والا انسان دریا کے کنارے بیٹھ گیا ہے۔ تو اس جوگی نے اپنا چیلا، اپنا شاگرد داتا صاحب کے پاس بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کیا ماجرا ہے کہ لوگ میرے پاس کیوں نہیں آ رہے۔ جیسے ہی اس کا شاگرد، اس کا چیلا وہاں پہنچا تو واپس نہیں آیا۔ پھر جوگی نے دوسرا چیلا، دوسرا شاگرد وہاں پر بھیجا، وہ بھی واپس نہیں آیا۔ پھر تیسرا بھیجا، وہ بھی واپس نہیں آیا۔ پھر چوتھا بھیجا، وہ بھی واپس نہیں آیا۔ ایک بھی اس کا چیلا، اس کا خلیفہ واپس نہیں آیا۔ تو جوگی خود داتا صاحب کے پاس آ گیا۔ جب ان کی نظر ان کے شاگردوں، ان کے چیلوں پر پڑی تو وہ پریشان ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے، یہ سارے میرے شاگرد، میرے سارے چیلے داتا صاحب کی محفل میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے جوشیلے آواز میں داتا صاحب کو چیلنج کیے، فقیر اگر مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ ایسا کہہ کر وہ آسمان میں اڑنے لگا جادو کی وجہ سے۔ تو داتا صاحب مسکرا کر فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے۔ داتا صاحب نے اپنی جتی کو حکم کیا، جتی جاؤ، میں نہیں جا رہا، جا کے تم اس سے مقابلہ کرو۔ جیسے ہی داتا صاحب نے جتی کو حکم دیا، وہ جتی آسمان کی طرف جانے لگی، جوگی سے بھی 2 قدم اوپر گھومنے لگی اور گھوم گھوم کر جوگی کو مارنے لگی۔ جیسے ہی جوگی نے یہ کرامات دیکھی، نیچے آ کر قدموں میں گر گیا اور داتا صاحب کو عرض کرنے لگا، میں اور اپنے سارے شاگردوں کے ساتھ آپ کے رسول سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو بھی گیا اور داتا صاحب کا مرید بھی ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی کرامت۔ جب اللہ والوں کی یہ کرامت ہے تو سرکار مدینہ کا کیا فیض ہوگا، کیا معجزات ہوں گے، کیا کمالات ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔